میں ہو۔ اور بہتر طریقہ آپ سن لیں کہ اکثر لوگ آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک زانو کو بچھا دیا جائے اور ایک زانو کو کھڑا کیا جائے، یعنی سیدھا پیر کھڑا کر لے اور الٹا پیر بچھا دیں اور پھر کھانا کھایا جائے۔ اس کا فائدہ میں آپ کو بتا دوں، آج آپ نے ایک بیماری کا نام سنا ہوگا جسے اپنڈائٹس کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ اس بیماری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہوتا کیا ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک ایسی نس ہے جو آگے جا کر بند ہے، اس کا آگے کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب انسان پالتی مار کر کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا جب کھاتا ہے تو کھانے کے چند ذرات اس نس کے اندر چلے جا کر جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آلتی پالتی مار کر کھائے گا تو نس کا منہ کھلا رہے گا، نس کھلی رہے گی، اور جب زانو کو سمیٹ لے گا، سیدھا پیر کھڑا کرے گا تو اس طرف کا حصہ دب جائے گا۔ جب پیر کھڑا ہوگا ہمارا تو پیٹ کا حصہ دب جائے گا، جس کی وجہ سے وہ نس کا معاملہ بھی دب جائے گا۔ لیکن جب آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے ہیں تو ننھے ننھے ذرات اس میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو کھانا جس کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پھر وہ کھانا سڑنے لگتا ہے، نس کے اندر سڑنے لگتا ہے تو پیٹ میں درد شروع ہوتا ہے اور انسان پیٹ کے درد میں مبتلا ہو کر بیمار بن جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، طریقہ یہی ہے کہ انسان سیدھا پیر کو کھڑا کرے اور الٹا پیر بچھا دے۔ اس طریقے کے کھانا کھائے گا تو کبھی انشاءاللہ اس کو اس بیماری کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے اگر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا لیا، اب کھانا کھانے کے بعد اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ یوں ہی دسترخوان اٹھا کر چلے جاتے ہیں، نہ ہاتھ دھوتے ہیں، نہ پیر دھوتے، نہ ہاتھ دھوتے، نہ کلی کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے انگلیوں کے اندر سالن لگ جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کا بھی خیال فرمایا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ برکت کا باعث ہے۔ اگر برکت چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، اور جب کھانا کھا لو تو کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو۔ اب اس کا ایک فائدہ اور گنا دوں اور اپنی بات کو ختم کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہم جب رات تک اگر کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے اندر چکناہٹ والا کھانا ہے اور ہم نے ہاتھ کو نہیں دھویا تو اس کی حکمت یہ ہے کہ حضور اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ حضور نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا حکم کیوں دیا؟ تو آؤ سنو، پتہ یہ چلا کہ انسان اگر بنا ہاتھ دھوئے، کھانا کھانے کے بعد بنا ہاتھ دھوئے اگر سو جائے گا تو کچھ ایسے موذی جانور اس کے ہاتھ پر اپنی زبان لگائیں گے، اپنا ڈنگ لگائیں گے۔ اگر کوئی زہریلا جانور اس کے ہاتھ پر کاٹ گیا تو وہ بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا کسی ایسے عذاب میں جو ایسے زہر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو ڈاکٹروں کا سامنا کرنے کی نوبت آ سکتی ہے۔ تو بڑی عظیم سنت ہے کہ اگر ہم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں تو آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں گے تو یہ برکت کا باعث بھی بنے گا اور ہم بیماری سے بھی بچتے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میری مختصر سی بات تھی جو میں نے کتاب سے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے اپنے الفاظ کے جامع میں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سنت کے مطابق اللہ کھانا کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب مل کر استغفار پڑھ لیتے ہیں اللہ رسول کو گواہ بنا کر کہ اگر میرے کہنے میں آپ کی سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ پیاری گفتگو آپ ابھی سن رہے تھے، بہت ساری باتیں ماشاءاللہ کھانا کھاتے وقت جو ہے ہم لوگوں سے واقعی میں